السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو میں اپنے یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں۔ دوستوں میں آج آپ کے لیے بیان لے کے حاضر ہوں مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا، جس کا عنوان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک اونٹنی کا واقعہ۔ بہت ہی خوبصورت بیان ہے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ بیان اچھا لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کو لے چلتے ہیں بیان کی طرف، آئے مل کے بیان سماعت فرمائیں۔ و تعالی و تقدس نے اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کچھ لوگ تو ایسے آئے میرے بندوں میں سے کہ انہوں نے میری ساتھ کاروبار کیا، خرید و فروخت کی۔ یعنی اللہ پاک اپنے آپ کو بیپاری بتاتا ہے، صحابہ کرام کو دکاندار بتاتا ہے کہ انہوں نے میری ساتھ کاروبار کیا، مجھ سے جنت خرید کر لی اور اپنی جانیں میرے حوالے کر دی۔ کسی وقت میں بھی گریز نہ کیا۔ اب ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو لے لو، 125 جنگ لڑے ہیں اس ایک اللہ والے نے۔ آخر کبھی تو یہ کہہ سکتا تھا کہ بھی بتیرے جنگ کر لی ہے، میں نے ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے قیامت تک لڑنے کا، اب کوئی اور آگے آئے۔ مگر چونکہ یہ لوگ شہادت کے متلاشی تھے، شہادت کے خواہاں تھے، طلبگار تھے، چنانچہ علماء کرام نے لکھا سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت ہے، رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام کا مجمع موجود ہے، صحابہ کرام کی جماعت بیٹھی ہے۔ انہوں نے پوچھا او خالد تو بڑا دلیر ہے، تو بڑا بہادر ہے، تو بڑی جرت والا ہے، تو بڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جرنیل ہے، تو کالی کملی والے کا کرنیل ہے، تو حضور کی فوج کا سردار ہے، تو موت سے ڈر کے کیوں رونے لگا؟ صحابی کہتا ہے موت سے نہیں ڈرا بلکہ رونا اس بات کا ہے 125 جنگ لڑے، ہر وقت شہادت کی موت مانگی پر افسوس ہے بستر پہ موت آ رہی ہے۔ میری تمنا تھی، میری آرزو تھی، میری حسرت تھی، اللہ کی راہ میں اس مالک کے نام پر میرے ٹکڑے کر دیے جاتے، میرا قیمہ بنا دیا جاتا۔ ایک صحابی نے فرمایا خالد تیرا لقب کیا ہے جو تجھے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا؟ تیرا کیا لقب ہے؟ کہنے لگا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سیف اللہ کا لقب دیا، اللہ کی تلوار، سیف اللہ کا لقب، اللہ کی تلوار کا لقب دیا۔ تو صحابی نے حضرت خالد کو پھر سمجھایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تجھے نبی نے سیف اللہ کا لقب دیا تو اس کا یہ اگر تو شہید ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی تلوار ٹوٹ گئی۔ تجھے شہادت کیسے ملتی؟ تجھے تو اسی دن سوچ لینا چاہیے تھا جس دن اکالی کملی والے نے صلی اللہ علیہ وسلم تجھے سیف اللہ کا لقب دیا۔ حضرات صحابہ کرام کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے پیار تھا۔ ایک صحابی نے کافی سارا سامان باندھا، بڑی ساری گٹھڑی بنا رکھی ہے، سامان لمبا چوڑا اٹھائے چلا جا رہا ہے یا اٹھانے کا ارادہ کر رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی، نگاہ پڑ گئی۔ آپ نے فرمایا تو سفینہ بن گیا، یعنی تو کشتی بنا ہوا، اتنا وزن اٹھائے ہوئے۔ لو جی، بیچارے کا نام عبد الرحمن تھا، کوئی جانتا نہیں آج تک، ساری حدیث کی کتابوں میں اس کا نام ہی حضرت سفینہ ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی صحابہ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ساتھ اتنا پیار تھا، حضور کے کلام سے، حضور کی جان سے، حضور کی ہر اداؤں سے اتنا پیار تھا کہ یوں ہی آپ نے مذاق میں جو لفظ فرما دیا صحابہ کے نام گم ہو گئے پر وہی نام رکھا جو حضور نے ارشاد فرمایا۔ تبلیغی نصاب پڑھنے والے لوگ بھی جانتے ہیں اور عربی پڑھنے والے لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو ہریرہ نہیں، اس کا نام عبد الرحمن ہے۔
बिल्ली से बहुत प्यार करता था। बिल्ली गोद में चढ़ रही है, गर्दन पे चढ़ रही है, कांधे पे चढ़ रही है, बिल्ली से बहुत प्यार करता था। बिल्ली इससे किया करती थी। अरबी में हिर्रा कहते हैं बिल्ली को। सरकार ने जब ये बात देखी कि बिल्ली गोद में बैठी है, कंधे पे चढ़ रही है, फरमाया या अबू हुरैरा, और तो बिल्लियों का बाप बन गया। यानी औलाद की तरह बिल्ली तुझे लिपट रही है और तू भी इनको औलाद की तरह प्यार कर रहा है। चलो जी, उस दिन के बाद आज तक नाम ही गुम हो गया। अबू हुरैरा ही अबू हुरैरा रह गया, बिल्लियों का बाप। ये मैंने एक मिसाल के तौर पर दी कि हजरात सहाबा किराम ये सोचते थे कि जो लफ्ज यहां से निकला बस वही कामयाबी का दामिन है, और एक एक सुन्नत पे जान दिया करते थे। चुनांचे यही वजह है, हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, तवज्जो करना, काम की बात आई। हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, बात को समझना, सुन्नत के मुताबिक पखाने में जाना और सुन्नत के मुताबिक निकलना 500 नफलों से अफजल है जिनमें कोई एक आज सुन्नत छूट गई हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक पखाने में, यानी वो तरीका क्या है? खब्बा पैर रखना अंदर, बायां पांव पहले अंदर रखना और निकलने में बाहर सज्जा पैर दाना पांव निकालना, इतनी सी बात है। हज़रत शेखुल हिंद फरमाते हैं कि पखाने में से निकलते वक्त, दाखिल होते वक्त ये इरादा करके कि मेरे नबी की सुन्नत ये है, यहां पहले दाखिले में खब्बा पैर रखना, निकलने में सज्जा पैर रखना 500 नफलों से अफजल है जिनमें कोई सुन्नत रह गई हो। हालांकि बात तो कुछ नहीं, मतलब अपना हल होगा, पेट के अंदर से गलादत जाएगी, हवा खारिज होगी, पेशाब निकलेगा, तबीयत में सुकून आएगा, चैन आएगी, सेहत होगी, तंदुरुस्ती होगी। काम मेरा तेरा अपना बन रहा है, और पैर रखने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इरादा करने में 500 नफलों से ज्यादा सवाब बढ़ गया। सहाबा किराम ने जब सुना, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दाईं तरफ मुंह करके ना थूको, ये नेकी लिखने वाला फरिश्ता इस तरफ होता है। सज्जी तरफ मुंह करके ना थूको, इस तरफ नेकी लिखने वाला फरिश्ता है और वो बदी लिखने वाले फरिश्ते का सरदार है, लिहाजा उसका एहतराम करो। और फरमाया सामने भी ना थूको, यह भी बेअदबी है। अब जिन लोगों के दिलों में हर वक्त हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की अदाएं बस गई हों, वो थूकने में भी खिलाफ सुन्नत काम नहीं करते। चुनांचे एक बुजुर्ग के वाकयात में लिखा है कि उनके पास हिंदवाना लाया गया, तरबूज, उलमा बैठे थे। अल्लाह वाले ने उलमा से पूछा, भाई मैं तो इतना बड़ा आलिम नहीं, आप लोग बताएं कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हिंदवाना खाने में, नोश फरमाने में तोड़ के खाना है सुन्नत या चाकू से काट के खाना सुन्नत है? यूं ही तोड़ लिया जाए किसी चीज में मार के या हाथ से, या चाकू से काट के खाना सुन्नत है? उलमा किराम ने जवाब दिया कि जिस बारे में तहकीक नहीं, पता नहीं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरबूज हिंदवाना खाने में क्या तरीका था। अल्लाह वाले ने फरमाया उठा के ले जाओ, अगर काट के खाना सुन्नत हो और मैं तोड़ के खाऊं, और अगर तोड़ के खाना सुन्नत हो मैं काट के खाऊं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ हिंदवाना खाकर मैं खुदा के यहां नहीं जाना चाहता। अब ये तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं, हमारे यहां कोई तरीका ही नहीं इन चीजों का। हाथ धो करके खाना खाना, सज्जे हाथ से खाना खाना, बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना शुरू करना, हर रुकमे के साथ तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह कहना, बाद में पूरी दुआ पढ़ना, ये सारी चीजें सुन्नत हैं। और अगर हमारे दिलों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पैदा हो जाए, सवाब भी मिलेगा, आका के करीब भी हो जाओगे। इतना आदमी करीब हो जाता है कि एक आदमी था बहुत बड़ा बुजुर्ग,
70 سال تک عبادت کی، ایک دن وضو کرتے کرتے 3 دفعہ منہ دھونا، 3 دفعہ ہاتھ دھونے، 3 دفعہ باں دھونی، ایک باں 3 دفعہ، یہ سنت ہے۔ جان نے کیا، ایک بازو ایک باں 2 دفعہ دھوئی۔ نماز پڑھ کر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اللہ والا، ماننے والا، محبت کرنے والا سو گیا۔ خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا او اللہ والے، آج تیری نماز ناقص ہوئی، آج کی تیری نماز ناقص ہوئی۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا تو نے وضو کرنے میں سنت کو ترک کر دیا۔ ہمارے خیال میں تو نہ نماز میں کوئی سنت ہے، نہ وضو میں کوئی سنت ہے، نہ عبادت کے طریقے میں کوئی سنت ہے، نہ چلنے پھرنے میں کچھ بھی نہیں، جو ہم کر دیں وہی سنت ہے ہمارے یہاں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ پاک نے حکم بھی اسی طرح دیا تھا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، میرے نبی کی غلامی کرتے چلے جاؤ۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی، وہ کامیاب ہو گیا، میں خدا کی اطاعت ہو گئی۔ مدینہ پاک میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ نے ایک لشکر تیار فرمایا، ایک فوج تیار فرمائی، ایک قافلہ تیار فرمایا اور اس کو جنگ کے لیے روانہ کر دیا، جہاد کے لیے روانہ کر دیا۔ خدا کی قسم وہ کتنا مقدروں والا لشکر ہوگا جس کو روانہ کرنے والے خود کالی کملی والے ہیں۔ مدینہ پاک سے 2-3 میل باہر تک حضور تشریف ساتھ لے گئے، نصیحتیں فرمائی، طریقہ کار فرمایا، سارا سمجھایا۔ اب کرنا توجہ، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس لشکر کا پہلے جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دینا۔ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، جعفر طیار۔ فرمایا پہلے جھنڈا جعفر طیار کو دینا اور پھر جھنڈا عبداللہ بن روا کو دینا اور پھر جھنڈا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا۔ یاد کر لو یہ بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے لیے جاؤ، 3 میل مدینہ پاک سے باہر نصیحتیں کرتے کرتے ساتھ تشریف لائے۔ فرمایا پہلے جھنڈا دینا جعفر طیار کو، پھر جھنڈا دینا عبداللہ بن روا کو، پھر جھنڈا دینا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو۔ اب اندازہ یہ بھی لگاؤ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا منشا، مطلب، غرض صحابہ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ صحابہ سے زیادہ حضور کے مطلب کو کون جان سکتا تھا؟ وہ شاگرد ہیں براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ صحابہ سمجھ گئے کہ پہلے جھنڈا جعفر طیار کو ملے گا، وہ شہید ہو جائے گا، پھر جھنڈا عبداللہ بن روا کو ملے گا، وہ بھی شہید ہوگا اس جنگ میں، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کو ملے گا اور وہ بچ جائے گا۔ یعنی آپ کے کلام میں سے جو تبدیلی آئی کہ پہلا فلاں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، صحابہ نے صاف صاف مطلب سمجھ لیا کہ یہ دونوں صحابی اس جنگ میں شہید ہوں گے۔ کیوں؟ یہ نقطہ بھی سمجھ لو، یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں پہ اتنا پکا یقین ہے کہ زندگی میں تو جھنڈا انہوں نے چھوڑنا ہی نہیں۔ حضور کا دیوانہ زندہ ہو اور اسلام کا جھنڈا گر جائے، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔
اسی لیے تو فرمایا پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا۔ اب عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ میرا نام بیچ میں ہے اور یہ میرے لیے آخری جنگ ہے، میں واپس نہیں آؤں گا۔ آپ کے فرمان سے سمجھ گئے حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ قافلہ جس دن روانہ کیا، جس دن یہ لشکر بھیجا، جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا، یہ بھی یاد رکھنا بات، جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا جب یہ قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا لڑائی کے لیے، کفر کے مقابلے کے لیے۔ اب حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے تو رخصت ہو گئے، پھر دل میں ایک بات آئی کہ میرا یہ آخری جنگ ہے، آخری جہاد ہے، آخری لڑائی ہے، میں واپس تو آؤں گا نہیں، جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، کیوں نہ میں اپنا آخری جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ کے جاؤں، دیدار بھی کروں، جمعہ بھی پڑھوں، اور پھر میں اپنی سواری کو دوڑا کر قافلے کو آ کے مل جاؤں گا۔ اب آپ لوگ ایمانداری سے بتائیں اور سوچیں، اس میں صحابی کی بزدلی نہیں، گھبرانا نہیں، بھاگنا نہیں، لالچ نہیں، طمع نہیں، کوئی غرض نہیں، دنیا مقصد نہیں، کوئی اور دھندا نہیں، عشق کی بات ہے نا کہ میں اپنے آقا کا اور دیدار کروں، اور ایک جمعہ آخری جمعہ ہے، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنا آخری جمعہ پڑھ کے جاؤں۔ اگر کسی طریقے سے ہم میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ میری موت ہفتے کو آنی ہے تو پتہ ہے جمعہ کوشش کریں گے جمعہ مکے میں جا کے پڑھنے کی، کہ آخری ہفتے کو تو انشاءاللہ روانہ ہو ہی جانا ہے، پھر جمعہ بھی کعبے میں ہونا چاہیے، ہر آدمی کوشش کرے گا۔ اور یہ تو صحابی ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں عشق کی چنگاری اٹھی، عشق کے سوز و گداز اٹھے، عشق نے مجبور کیا، محبت نے مجبور کر دیا، واپس مدینے میں آ گیا، اس لیے میں اپنا آخری جمعہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کے جاؤں، ایک مرتبہ اپنے آقا کا محبوب کا اور دیدار کرتا جاؤں۔ مدینے میں آ گیا، گھر نہیں گیا، بیوی بچوں کے پاس نہیں گیا، کچھ اور کہنے، کچھ سمجھانے، کچھ نصیحت کرنے، یقین، بلکہ یقین جب ہو گیا کہ بھی میں واپس نہیں آؤں گا، گھر جانا چاہیے تھا کہ بھی خیال کرنا، صبر کرنا، میری واپسی نہیں ہے۔ بیوی کو بتاتے بچوں کا یوں کرنا، لڑکی کا یوں کرنا، لڑکے کا یوں کرنا، کاروبار اور باغ کو یوں کرنا، بالکل گھر نہیں گئے صحابی، مسجد نبوی میں آیا ہے۔ اور نماز جمعہ کے بعد محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبداللہ بن روا پہ نظر پڑ گئی، نگاہ پڑ گئی۔ خود صحابی کہتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتنے ناراض ہوئے، اتنے خفا ہوئے، اتنے غصے میں آئے، ساری زندگی میں صحابی کہتا ہے میں نے حضور کو اتنا غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ چہرہ انور سرخ ہو گیا اور غصے میں آ کر، جلال میں آ کر فرمایا عبداللہ میں نے تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل چکا تھا، اللہ کی راہ میں تو نکل چکا تھا، تو لشکر کے ساتھ چلا گیا تھا، میں نے جھنڈے کے بارے میں بھی فرما دیا تھا، تو یہاں کیسے؟ کہتا ہے آقا اور غرض کوئی نہیں اور تمنا کوئی نہیں، بیوی بچوں میں نہ گیا ہوں، نہ میں نے جانا ہے، نہ کسی یار دوست سے ملنا ہے، نہ اور کوئی کام کرنا ہے، آخری جمعہ میں آپ کے کلام سے سمجھ گیا تھا میرا آخری جنگ ہے، آخری جہاد ہے، میں آپ کے ارشاد سے سمجھ گیا، میں نے سوچا آخری جمعہ حضور کے ساتھ پڑھ کے جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم اور دیدار کر لوں، میری سواری بڑی تیز ہے، میں اپنے ساتھیوں سے شام سے پہلے پہلے جا ملوں گا، شام سے پہلے پہلے میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تو تھے ہی، فرمایا کیا کہتے ہو؟
کہ جی میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں گا. فرمایا جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے، توجہ کرنا، فرمایا جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے، اتنا فرما کر خاموش ہو گئے. 5 سانس لیے. اس کے بعد فرمایا تو اپنے ساتھیوں سے 500 سال بعد میں جنت میں جا سکے گا. اندازہ لگاؤ، عشق میں آ کر کے واپس آ گیا 3 میل مدینے میں، ہو کیا گیا؟ جمعے کے لیے آ گیا، دیدار کے لیے آ گیا. مگر فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور کے 5 سانسوں سے مراد وہی 500 سال ہے. اور لوگوں اندازہ لگاؤ، نبی کے حکم کے خلاف دل میں ارادہ نہیں، پروگرام نہیں، دنیا کا کوئی لالچ نہیں، دنیا کا کوئی طمع نہیں، کوئی ہرس نہیں. وہ تو 500 سال بعد میں جنت میں جائے گا جنہیں ساری عمر جھوٹ بولتے گزر گئی، جنہوں نے ساری عمر حرام کھانے میں بسر کر دی، جو ساری عمر کفر کرتے جاتے ہیں، شرک کرتے جاتے ہیں، نبی کے دین کو مٹائے چلے جاتے ہیں. اور لوگوں ان کے بارے میں تم بتاؤ وہ جنت میں کب جائیں گے؟ یعنی اللہ پاک جل شانہ کے نزدیک حضور ہے بے دینی کا دورہ ہے. لیکن ہم یہ سوچ کر کہ بھی بڑے گناہ ہو رہے ہیں، چلو جمعے کی پہلے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، آج سے 4 رکعت پڑھا کریں گے تاکہ اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، تاکہ اور ہماری عبادت میں اضافہ ہو جائے، نیکیاں بڑھ جائیں، گناہ مٹ جائیں، اللہ پاک راضی ہو جائیں. نیت تو اچھی ہے، لیکن 2 رکعت کے بجائے 4 پڑھنے سے یہ 2 بھی نہ ہوں گی. اس لیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف اور آپ کی سنت کے خلاف اور آپ کے طریقہ کار کے خلاف ہوگا. ہر چیز کو لے لیں آپ. مثال کے طور پر سنت ہے اور شریعت میں ثابت ہے کہ صبح صادق سے روزہ رکھو اور شام کو افطار کے وقت، غروب کے وقت یہ روزہ افطار کر دو. کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں تو ڈبل ثواب لینا چاہتا ہوں، میں تو آج روزہ رکھ کر کل شام کو کھول لوں گا، میں نے تو روزہ افطار کرنا ہی نہیں تاکہ میرے ثواب میں اضافہ ہو، تاکہ میری نیکیوں میں بڑھاوا آ جائے، میری نیکیاں بڑھ جائے. علماء کرام نے لکھا ہے اس کا پہلا روزہ بھی منظور نہیں، اس لیے کہ ہم ان باروں میں مختار نہیں. جو طریقہ، جو اصول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیے، فرما دیا، اس کے ایک سوت ادھر ادھر کرے گا تو مارا جائے گا. آج ہم بے شمار گناہ کر رہے ہیں عشق کے نام پر. انہوں نے کہا ڈھولک کیوں بجا رہا ہے؟ کہ حضور کی محبت میں. انہوں نے کہا تبلا کیوں کھڑکا رہا ہے، سرنگی کیوں بجا رہا ہے؟ کہ واہ واہ، تجھے تبلا نظر آتا ہے، میں تو قوالی شریف کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہوں. لوگ عبادت سمجھتے ہیں. کون کہتا ہے یہ اگر عبادت ہوتی تو کیا تمہیں تبلا میسر آ سکتا ہے، تمہیں سرنگی مل سکتی ہے؟ صحابہ کرام کو نہیں مل سکتی تھی، جو ایک ایک بال کے برابر بھی حضور کے طریقے کے خلاف کرنے کو تیار نہ تھے. جس صحابی کو یہ پتا چل گیا کہ یہاں حضور اب ایک میں بات کروں آپ سے، لکھ کے پڑھے لوگ بھی آتے ہیں، سمجھدار بھی، پیشاب کرنا تو کوئی عبادت نہیں، پیشاب کرنا تو کوئی عبادت نہیں. لیکن کسی صحابی نے اگر دیکھ لیا کہ جنگل کے اس پہاڑ کے اس جگہ پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا تھا، صحابی کا جب بھی وہاں سے گزر ہوا پیشاب آیا یا نہ آیا وہاں اتنی دیر ضرور بیٹھ گیا. یہ بھی ضروری نہیں کہ وہاں پیشاب کیا، پیشاب آیا یا نہ آیا، اور پھر بھی اتنی دیر وہاں صحابی بیٹھ کے گیا جہاں اس کی آنکھوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کے لیے بیٹھا ہوا دیکھا تھا. مطلب میرا یہ ہے
کہ ان حضرات کے دل میں اتنی محبت تھی، اتنا جذبہ تھا، اتنا گہرا تعلق تھا کہ یہ ایسی چیزوں کو بھی یہ لوگ نہیں چھوڑتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں، پرانے زمانے کا علاج ہے، گندا خون نکل جاتا تھا۔ آج کل تو الحمدللہ ٹکا گولی ہے، ایک مرض ختم ہو جاتا تو انشاءاللہ 10-20 مرض اور کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ۔ سینگیاں لگوایا کرتے تھے اس زمانے میں، پچھلے زمانے تک بھی سینگ اور جلمہ جوک چلتی رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں اور ایک برتن میں وہ خون جمع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا، اسماء بنت ابو بکر کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا، ابو بکر کا پیارا پیارا نواسا، اسماء بنت ابو بکر کا لخت جگر، سیدہ عائشہ صدیقہ کا منہ مولا بیٹا حضور کی خدمت میں موجود تھا۔ آپ نے فرمایا او عبداللہ یہ خون لے جا اور کسی ایسی جگہ پھینک کے آنا جہاں کسی کا پیر نہ آئے، بے ادبی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، برتن کو لے کے چلے گئے، پیچھے گئے مکان کے، کچھ دیر کے بعد جلدی سی لوٹ آئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ خون ڈال آیا؟ کہتا ہے جی حضور ڈال آیا ہوں۔ فرمایا تجھے سمجھایا تو تھا، ایسی جگہ بھی ڈال کے آیا، نبی کا خون ہے، اور نبی کا نہیں امام الانبیاء کا خون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کے رسول کا خون ہے، کہیں یوں ہی تو نہیں پھینک آیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بار بار پوچھا گیا، عرض کیا میرے آقا میں نے ایسی جگہ ڈال دیا، ایسی جگہ پھینک دیا، ایسی جگہ اسے پہنچا دیا میرے نبی تیرے خون کو جہاں کسی کا پیر تو کیا نگاہ بھی نہ پڑے گی، نظر بھی نہیں پڑے گی، میں نے ایسی جگہ اس خون کو ڈال دیا۔ اور ایک اور بات بتاؤں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جان جان کے پوچھ رہے ہیں، حضور کو پہلے سے شک ہے اپنے دیوانوں کے بارے میں کہ اس نے ایسا کیا ہوگا، اپنے پروانوں کو حضور جانتے تھے۔ فرمایا عبداللہ کدھر کیا بتاتا کیوں نہیں؟ عرض کیا میرے آقا میں نے بڑا سوچا، امام الانبیاء کا لہو، کالی کملی والے کا خون ہو، میں زمین پہ کیسے پھینک دوں، میں نے تو پی لیا۔ میں نے تو پی لیا، میرے پاس وہ جگر نہ تھا، میرے پاس وہ دل نہ تھا جس دل سے میں آپ کا لہو زمین پہ پھینک دیتا، میں نے تو چپکے سے مکان کے پیچھے کھڑا ہو کر پی لیا۔ فرمایا عبداللہ جا، 7 پشتوں پہ دوزخ حرام ہو گئی۔ جن لوگوں نے نبی کے خون کی حفاظت کی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی بھی حفاظت کی، اور اس کو اس رنگ میں رکھا جس رنگ میں، جس طریقے سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا تھا۔ کوئی اس میں خیانت نہیں کی، کوئی اس میں تبدیلی نہیں کی۔ اگر آج دین ہمارے بس کا ہوتا تو ہم 100 میں سے ایک حصہ بھی نہ چھوڑتے، سارا ہی بدل دیا ہوتا۔ کچھ بادشاہ بدلتے، کچھ پیر فقیر بدلتے، کچھ مولوی بدلتے، اللہ چاہے سارا حلیہ ہی ختم ہو جاتا۔ اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ، میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ پاک سے محبت کی جائے، اللہ سے محبت کریں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں، فاتبعونی، انہیں کہو یہ تیری تابعداری کریں۔
तेरी गुलामी करें, तेरी एक एक सुन्नत को जिंदा करें। युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं खुदा खुद ही सबसे मोहब्बत करने लग जाऊंगा। जिसको भी मैं अपने नबी की अदाओं पे देखूंगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं खुदा फिर उनसे प्यार करूंगा, मैं खुदा उनसे मोहब्बत करूंगा, मैं उनको अपना वली बना लूंगा। इलाही, अगर वो गुनाहगार होगा, स्याकार होगा, फासिक व फाजिर होगा, फिर कैसे यार बना लेगा, कैसे दोस्त बना लेगा, कैसे वली बना लेगा। फरमाया यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, मैं उसके गुनाहों को माफ करके उसको साफ पाक बना दूंगा। वल्लाह गफूरुर रहीम, इसलिए कि मेरी जात बड़ी करीम है, मैं बख्शनहार हूं, और कोई मांगने वाला तो आए, मैं तो झोलियां भरने वाला हूं। एक एक सुन्नत की बरकत अल्लाह वालों से पूछो कि उन्होंने उनमें कितनी लज्जत पाई, कितनी हलावत पाई, कितना मिठास पाया, किस कदर अल्लाह पाक ने दुनिया ही में ईमान के मजे चखाए। दुनिया में इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नहर की पटड़ी पटड़ी जा रहे हैं। एक नौजवान नहर में गुस्ल कर रहा है, नहा रहा है। अब बताओ कैसे पता चलता है? इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान से फरमाया, इत्तकिल्लाह, डर अल्लाह से, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर जा। वो इमाम साहब को बेचारा पहचानता ना था, कहने लगा क्यों जी, की गल है, क्या बात है? फरमाया तू मेरे से हुज्जत ना कर, ये जो तेरे जिस्म से लग लग कर पानी बह रहा है, इस पानी में से जिना के गुनाह की बदबू आ रही है। तू बदकारी करके आया, बदमाशी करके आया, और इस नहर में गुस्ल कर रहा है, इस नहर के पानी में से जिना के गुनाह की बदबू आ रही है। दुनिया ही में अल्लाह पाक लज्जतें बता देता है। एक आदमी गुस्ल खाने में नहा रहा है, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह बाहर बैठकर वुजू फरमा रहे हैं, गुस्ल खाने का पानी भी करीब से गुजर रहा है। जब बाहर निकला फरमाया इत्तकिल्लाह, डर जा। उसने कहा क्या बात है? फरमाया तू अपनी मां को गालियां देकर आया है। उन्होंने कहा जी आपको कैसे पता, आप हमारे घर के पास तो रहते नहीं। फरमाया ये जो पानी बह रहा है ना, ये जो पानी जा रहा है, इस पानी में से बदबू आ रही है मां बाप की बेअदबी के गुनाह करने की। अब चूंकि हमारे दिमाग तो लड़ाका है ना, आजकल लड़ाका बने हुए, कई लोग सोच रहे होंगे अच्छा इमाम अबू हनीफा को इल्म गैब था, नबी को इल्म गैब मानते नहीं, इमाम अबू हनीफा को इल्म गैब मान लिया, क्योंकि बात की तय तक तो जाना नहीं। हमने तो हर चीज को हथियार बनाना है। फरमाया मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। अल्लाह पाक फरमाते हैं मर्द औरत जब मेरी रजा के लिए नेकियां करते हैं और मेरे यहां कबूल होती हैं, मैं फिर दुनिया ही में उनको ईमान के मजे चखाता रहता हूं, उनको लज्जत और हलावत दुनिया ही में आती रहती है। अर्ज करने का मकसद यह कि हज़रात सहाबा किराम से बढ़कर कौन मुत्तबे सुन्नत हो सकता है, कौन इरादा कर सकता है। एक एक चीज में हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो पीछे रहते थे, एक एक अदा के। मदीना पाक अल्लाह पाक सबको ज़ियारत नसीब फरमाए। मदीने में एक माई रहती है, अम्मा उस माई की, उस लड़की की मक्के पाक में है।
فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے. وہ ماں جو آئی، لڑکی کی محبت دل میں اٹھی، بیٹی کو ملنے کو دل چاہا، سفر کر کے مدینے آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگی بیٹی جلدی دروازہ کھول، میں تیری اماں ہوں، مکے سے آئی ہوں ملنے کے لیے، تیری شکل دیکھنے کو ترس گئی، تو میری بیٹی ہے پیاری. ایمانداری سے بتاؤ، بھاگ کر دروازہ کھولنا چاہیے تھا، اماں کو لپٹ جاتی، خوشی کے آنسو آ جاتے، میری پیاری اماں، میری پیاری اماں، اتنا سفر کر کے آئی، دکھ اٹھا کر کے آئی. اللہ غنی. اندر بیٹھی بیٹھی لڑکی کہتی امی جان میں تمہیں کفر کی حالت میں چھوڑ کر آئی تھی، اس وقت تم کافرہ تھی، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر آئی یا وہی حالت ہے؟ مسلمان بن کر آئی ہو یا بھی حالت کفر پہ ہو؟ امی کہنے لگی بیٹی ان باتوں کو چھوڑ، آخر میں تیری اماں ہوں، تو میری بیٹی ہے، محبت نے مجبور کیا، میری اچڑیاں کرلائی، میں تجھے ملنے کے لیے چلی آئی، میں تیری شکل دیکھنا چاہتی ہوں. اندر سے آواز آتی ہے امی برا نہ ماننا، جب تک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو بھیج کر پوچھ نہ لوں کیا کافر ماں کو گھر میں آنے دوں کہ نہیں، اس وقت تک دروازہ بند رہے گا. کتنی بڑی اتباع ہے، کتنی بڑی غلامی ہے، یعنی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات تھی. چنانچہ آدمی بھیجا، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے اجازت عطا فرمائی، تب دروازہ کھولا. اماں نے کئی دن قیام کیا، ٹھہری بیٹی کے گھر، مکے جانے کا ارادہ کرنے لگی تو غریب تھی ماں، بیٹی کا ذرا حال اچھا تھا، کہنے لگی میں تیری اماں ہوں، غریب ہوں، میری کچھ امداد کر، میری ساتھ کچھ سلوک کر، کوئی خدمت کر میری، میں تیری اماں ہوں، غریب ہوں. اب آپ لوگ اندازہ لگا لیں، سمجھدار بیٹھے ہو، جب ماں کے بارے میں ایک دفعہ اجازت لے لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب بار بار تنگ کرنا، پوچھنا، یہ بھی کوئی بات تھی؟ اجازت مل گئی، پھر کھلاؤ بھی، پلاؤ بھی، کپڑے بھی پہناؤ، خدمت بھی کرو. پھر کہنے لگی میں یہ بات بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھواتی ہوں، معلوم کراتی ہوں کہ کیا کافر اماں ہو، مکے سے آئی ہو، ملنے آئی ہو، ابھی کلمہ نہیں پڑھتی، اس کی کچھ امداد کروں تو آپ کی اجازت ہے، کر سکتی ہوں؟ یہ تو عورتوں کا حال ہے، عورتوں کا. آج کل تو قرآن سے، حدیث سے، نماز سے، سارے کاموں سے عورتوں کی چھٹی ہے. کیوں؟ جنت ان پہ واجب ہو گئی ہے، جنت ان کے باپ دادا کی ہے. پرواہ نہیں کرتی، نہ نماز کی پرواہ، نہ قرآن کی تلاوت کی پرواہ، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری کی پرواہ، نہ دوزخ کے انگاروں سے ڈرنا. اسی لیے فرمایا قرآن کریم نے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. آخرت باقی رہنے والی ہے. اس جماعت کے کیا کیا آپ کو میں نمونے بتاؤں. قیامت قائم ہو سکتی ہے، صحابہ کرام کے واقعات ختم نہیں ہو سکتے. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، ہماری سارے جہان کے مسلمانوں کی اماں، ساری امت کی اماں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا. اور ایک اور بات بتاؤں، جس مائی کا میں ذکر خیر کرنے لگا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہوئے، آپ کی 11 شادیاں ہوئیں، سب سے زیادہ حق مہر اس ام حبیبہ کا مقرر ہوا، 1000 دینار.
सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये थे हज़रत मौलाना कारी हनीफ मुल्तानी साहब, जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बयान फरमा रहे थे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज का हमारा ये बयान आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।